سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی تباہی ہے، بربادی ہے، مصیبت ہے، سنکٹ ہے، پرابلمز ہیں، سمسیائیں ہیں، کیوں ہیں؟ آج آپ دیکھیے ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کورونا کی شکل میں ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، کبھی سیلاب اور باڑھ کی شکل میں مصیبتیں آتی ہیں، کبھی زمین کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے، بھوکمپ آ جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ آج کل ڈینگو پھیلا ہوا ہے، لوگ ڈینگو سے بہت زیادہ مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو بھوک سے مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں کاروبار کو لے کر کے، بزنس کو لے کر کے، بہت سارے لوگوں کے بچے بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کا جواب دے رہا ہے کہ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ سنکٹ کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین کے اندر، آسمان کے اندر، سمندر کے اندر، پانی کے اندر اور پانی کے باہر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، کائنات کے چپے چپے کے اندر، جہاں پر بھی تم کو کوئی فساد نظر آئے، کوئی بگاڑ نظر آئے، کوئی مصیبت نظر آئے، کوئی سنکٹ نظر آئے، کوئی تکلیف نظر آئے، سمجھ جاؤ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، وہ انسانوں کے پاپ کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے غلط کاموں کا نتیجہ ہے۔ انسان جب پاپ کرے گا، جب اللہ کی نافرمانی کرے گا، تب اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں نازل کر کے، ان کو بھیج کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا دیتا ہے، کچھ پاپوں کی سزا دیتا ہے، اس لیے سزا دیتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ بندے سدھر جائیں، بندے توبہ کر لیں، بندے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، بندے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں، آنسو بہا لیں اور اپنی غلطیوں کو یاد کر لیں، اپنے پاپوں کو یاد کر لیں۔ میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا، اللہ نے تو یہ کہا ہم مصیبتیں اس لیے بھیجتے تاکہ تم توبہ کرو، تم اللہ سے معافی مانگو، مگر آج تو ہمارا حال الٹا ہو گیا ہے۔ ہم نے کورونا کو بھی دیکھا، ہم نے سیلاب اور باڑھ کو بھی دیکھا، ہم نے بیماریوں کو بھی دیکھا، ہم نے ظالم حکومتوں کو بھی دیکھا، ہماری مسجدوں کو چھین لیا گیا، ہمارے مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، ہمارے بچے یتیم کر دیے گئے، ہماری عورتیں بیوہ کر دی گئیں، ہم نے وہ حالات بھی دیکھے، مگر میرے بھائیوں ہمارے دل اتنے کٹھور ہو گئے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، ہم بے نمازی کے بے نمازی رہ گئے، ہم شرابی کے شرابی رہ گئے، ہم بدکار کے بدکار رہ گئے، نہ تو ہمارے عمل کے اندر کوئی سدھار آیا، نہ ہمارے عقیدے کے اندر کوئی سدھار آیا، نہ ہمارے اخلاق کے اندر کوئی سدھار آیا۔ ہم نہیں بدلے، ہم نہیں بدلے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہم اتنے سخت دل ہو گئے کہ اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اے یہودیوں تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے ندیاں اور نہریں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں۔ مگر اے میرے بندو، تم اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو اور بتاؤ
मौलवी साहब बात तो सही कह रहे हैं आप, तकरीरें तो रोज़ हो रही हैं किशनगंज में, सीमांचल में जलसों का सीज़न चल रहा है, आज इस गांव में तकरीरें, कल दूसरे गांव में तकरीरें, कभी अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे हैं, कभी सनाउल्लाह मदनी साहब आ रहे हैं, कभी कोई और आ रहा है, तकरीरें तो बहुत हो रही हैं, जन्नत की बातें भी हो रही हैं, जहन्नम की बातें भी हो रही हैं, मगर ये बात तो सही है कि दिल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, दिल के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि पाप करते करते पाप का घड़ा भर गया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा अख्ता खतियतन, जब बंदा कोई गुनाह करता है, जब बंदा कोई गलत काम करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, तो वो धब्बा हटा दिया जाता है। लेकिन अगर बंदा बार बार वही गुनाह करता है, तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल के ऊपर और ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। हत्ता तालु क़ल्बहू, यहाँ तक कि उसका दिल काला हो जाता है, और इतना काला हो जाता है कि फिर उसके ऊपर कुरान की आयतें असर नहीं करती हैं, फिर उसके ऊपर जहन्नम का नाम ले लो कोई असर नहीं पड़ता, जन्नत का नाम ले लो कोई असर नहीं पड़ता है। दिल काला हो चुका है हमारा। ये मुसीबतें, ये परेशानियां हमें तब्दील नहीं कर पा रही हैं मेरे भाइयों, हमें चेंज नहीं कर पा रही। कितने मुसलमान हैं उनको तौहीद का मतलब नहीं मालूम, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही नहीं मालूम। कितनी औरतें बच्चों को बीमार हो जाए तो काले रंग का धागा उनके गले में डाल देती हैं, बच्ची बीमार हो जाए उसके पैर में धागा बांध देती हैं। कितने मुसलमान हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी के 8 साल हो गए, अजमेर चले जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाकर के माथा झुका देते हैं और कहते ख्वाजा साहब हर दर पे चले गए, औलाद नहीं मिली, ऐ ख्वाजा साहब आप ही औलाद दे दीजिए। कितने मुसलमान हैं हजरत अली को मुश्किल कुशा मानते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहते हैं, अल्लाह के वलियों की कब्रों पर जाकर के सर झुकाते हैं। कितनी औरतें जो वहां जाके शिर्क करती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है शिर्क करना। हम शिर्क भी करें, हम अल्लाह के साथ दूसरे को पुकारें और फिर हम ये उम्मीद रखें कि अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह ने तो वादा किया था, मेरे बंदो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, शर्त ये है याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करोगे, तुम मेरे साथ किसी और को शरीक नहीं करोगे, तुम शिर्क नहीं करोगे।